کہ عورت اکیلی حج کے لیے نہیں جا سکتی، اسے محرم کے ساتھ جانا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات سمجھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ثلاثۃ ایام، 3 دن، پھر دوسری روایت کہتی ہے یومین، 2 دن، تیسری روایت کہتی ہے یوم و لیلہ، 1 دن اور 1 رات، اور چوتھی روایت کے الفاظ یہ ہیں ولو بریدن، 1 برید کا سفر۔ برید کتنا ہوتا ہے؟ قال ابن خزیمہ، ابن خزیمہ فرماتے ہیں وزن 10 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر کسی عورت کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے جب تک محرم ساتھ نہ ہو۔ ابھی یہ بات سمجھا رہے تھے اللہ کے رسول، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ نے فرمایا ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ان امرأتی حاجہ، میری بیوی تو حج کرنے چلی گئی۔ وَإِنِّي اُكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میرا نام تو جہاد میں لکھا گیا، میں تو وہاں جا رہا ہوں سرحد پہ، مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کروں گا، اور میری بیوی حج کرنے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، اس کام کو چھوڑو، فوراً جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ جہاد جیسا عظیم کام جس کو اللہ نے جنت کا دروازہ کہا ہے، مسلمانوں کی بلندی کا راز کہا ہے، جب یہ کافروں کے ساتھ جہاد ہو، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے۔ جہاد ہمیشہ حکمران کے تحت اور اصول و ضوابط کی روشنی میں کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو جب تک محرم نہیں ہے کسی عورت کا، اس پہ حج فرض نہیں۔ یہاں میں گزارش بھی کروں گا اور اللہ کا خوف بھی دلاؤں گا ان اپنے بھائیوں کو جو آرام سے کسی بھی عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ نٹھی کر دیتے ہیں اور نقلی محرم بنا کے اسے عمرے پہ بھی بھیج دیتے ہیں، حج پہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے 4 ٹکوں کے پیچھے اسلام کے اصولوں کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو محرم نہیں اس کو محرم بنانا یہ جائز نہیں ہے، جرم ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا جو گئے تو تھے عمرہ کرنے، وہاں چھپ گئے کہ چلو حج کر کے چلے جائیں گے، ان پہ حج فرض ہی نہیں ہے، اپنے آپ پہ مصیبت کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ حج تو ہو یا نہ ہو، اگر وہ کراچی جیل سے یا لاہور جیل سے آپ ان کو لینے جائیں تو کیا یہ استقبال اچھا ہوگا حاجی صاحب کا؟ آپ پہ فرض ہی نہیں۔ جب شریعت آپ پہ پابندی نہیں لگا رہی، آپ کو شریعت پابند نہیں کر رہی، جو پابندیاں ہیں پہلے وہ تو پوری کریں۔ جس چیز کو شریعت نے آپ پہ واجب لازم نہیں کیا اس کو اپنے سر پہ کیوں لیتے ہو؟ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب تک یہ شرطیں نہ ہوں حج فرض نہیں ہوتا۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں تو پھر حج فرض ہوگا۔ پھر بھی بڑے سے بڑا چودھری ہے، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا، مال بھی ہے، جسم کی طاقت بھی ہے، تو وہ مجرم بن جائے گا، اللہ کے ہاں گنہگار بن جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر یہ کہہ دے کہ حج کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ کروڑوں کے مالک ہیں لیکن ایک حج بھی نہیں کیا۔ یہ مغلیہ خاندان جتنا گزرا ہے، آپ نے ان کی تاریخ تو پڑھی ہوگی، کتنے 100 سال تک حکومت رہی، لیکن کسی ایک بادشاہ کو بھی حج کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک تاریخ کا سیاہ پیج ہے۔ بلڈنگیں اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا
ضرورت ہے تو بنا لے، لیکن اس کو بنانے سے رب کو تو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار کی سچویشن ایسی ہے کہ میں جا نہیں سکتا، پیچھے سے سنبھالے گا کون؟ اور میرے پیارے بھائی، ملک الموت آ گیا تو پھر کون سنبھالے گا؟ اس نے تو یہ نہیں کہنا چلو جب چھٹیاں ہوں گی نا میں پھر آ جاؤں گا، اور اگر آ بھی گیا چھٹیوں میں تو وہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد واپس تو نہیں بھجوائے گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، اس طرح ہیلے بہانے نہیں۔